قوم عاد اور قوم سمود کے تباہ ہونے کے بعد ان میں سے جو اہل ایمان زندہ بچ گئے تھے، رفتہ رفتہ یہ لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کی اولاد کچھ عرصے تک تو راہ راست پر گامزن رہی، مگر تھوڑے ہی دنوں بعد وہ بھی شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو گئی۔ کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دنیا میں ایک بھی فرد اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ رہا۔ چونکہ اس وقت تک آبادی بہت کم تھی، اس لیے تمام بنی نوع انسان عام طور پر عراق، شام، مصر اور فلسطین کے علاقوں میں ہی بستے تھے۔ ان سب علاقوں کا مرکز اس وقت بابل شہر تھا، جس کو آج کل کوفہ کہتے ہیں۔ گویا بابل اس وقت تمام روئے زمین کا دارالحکومت تھا۔ یہاں ایک انتہائی ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام نمرود تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیاوی نعمتوں کے ساتھ انتہائی طویل عمر عطا کی تھی۔ یہ ظالم 400 سال سے مسلسل حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی تمام رعایا کو حکم دے رکھا تھا کہ جس طرح وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی خدا سمجھ کر سجدہ کیا کریں۔ لہٰذا لوگوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی ظلمت و جہالت کی انتہا ہو گئی تھی۔ بابل شہر میں آزر نام کا ایک بڑائی رہتا تھا۔ یہ شخص بتوں کا بہت ہی زیادہ عقیدت مند تھا۔ آزر نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ لکڑی کے بہت خوبصورت بت بنا بنا کر بیچا کرتا تھا، یعنی اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف بت سازی، بت پرستی اور بت فروشی تھا۔ اس کی بیوی کا نام نونا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کا نام ناحور، منجھلے کا نام ابراہیم اور سب سے چھوٹے کا نام ہاران تھا۔ ناحور اور ہاران تو عام بچوں کی طرح نارمل زندگی گزار رہے تھے، لیکن ابراہیم کی عادتیں تمام بچوں سے بالکل ہی الگ تھلگ تھیں۔ وہ انتہائی شریف اور خاموش طبیعت کا بچہ تھا۔ وہ ہر وقت یوں گمسم رہتا جیسے کچھ سوچ رہا ہو یا اسے کسی چیز کی تلاش ہے۔ وہ اپنے باپ آزر کو لکڑی کے بت بنا بنا کر پھر ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بہت حیران ہوتا۔ ابراہیم جب 7-8 سال کا ہو گیا تو ایک دن اپنے باپ سے پوچھ ہی بیٹھا، ابا جان، آپ ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ بت نہ تو کچھ سنتے ہیں اور نہ کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حاضر ایسی باتیں سن کر ننھے ابراہیم کو ڈانٹ پلا دیتا۔ وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا۔ ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتا تو بہت حیران ہوتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بناتے ہیں، پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنے حقیقی خدا کے بارے میں خود ابراہیم بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اسے اپنے رب کی شدت سے تلاش تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ یہی سوچتے سوچتے آخر وہ جوان ہو گیا۔ ایک رات اس نے آسمان پر خوب چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو سوچا شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے چاند کو دیکھا تو سوچا شاید یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی چھپ گیا تو اس نے کہا نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح کو سورج طلوع ہوا تو اس نے سوچا شاید یہ میرا رب ہے، مگر شام کے وقت وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم پکار اٹھا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، بے شک میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میرا رب بہت طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ یہ چاند، ستارے اور سورج انتہائی کمزور ہیں، رات اور دن ان پر غالب آ جاتے ہیں، مگر میرے رب پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر ابراہیم نے انتہائی پریشان ہو کر اپنے رب سے التجا کی، اے میرے خدا، بتا تو کہاں ہے؟ اگر تو نے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام یعنی کہ وحی دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، بے شک ہم نے تم کو ہدایت دے دی اور ہم نے تم کو اپنا پیغمبر منتخب کر لیا، جاؤ اپنی قوم کو بھی راہ راست کی طرف دعوت دو۔ ابراہیم اپنے رب حقیقی کا یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں ایک عرصے سے اپنے رب کی تلاش تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً 3500 سال قبل گزرا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت دی، مگر آزر نے حسب معمول اپنے بیٹے کو پھر ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے دیگر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ لوگ ان کی باتیں سن کر عجیب عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھتے، پھر آپس میں خسر پھسر کرنے لگتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، شاید اس کا دماغ کھسک گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سمیت تمام لوگوں کو کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ بدستور اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑا بت خانہ بنا رکھا تھا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ان کی قوم نے بالکل توجہ نہ دی تو ایک دن غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے تمام بتوں کو توڑ کے رکھ دوں گا، مگر ان لوگوں نے ان کی ہر بات کو مذاق سمجھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعی دل میں ٹھان لی تھی کہ جو ہی ان کو موقع ملے گا وہ ان تمام بتوں کو توڑ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سال میں ایک دفعہ شہر سے باہر جا کر بہت بڑا جشن منایا کرتی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں جشن کا دن بھی آ گیا۔ ساری قوم جشن کی تیاریاں کرنے لگی۔ جشن کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے ان کو بھی جشن پر چلنے کے لیے کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ذرا ناساز ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ جب سب لوگ جشن منانے شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا ہتھوڑا اٹھایا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ مار مار کر ہتھوڑے ان کے سب خداؤں کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو باقی چھوڑ دیا اور آتے وقت اپنا ہتھوڑا بھی اسی کے کاندھے پر لٹکا دیا۔ جب ان کی قوم جشن منا کر واپس آئی تو شکرانے کے طور پر اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے بت خانے میں بھی گئی، لیکن یہ کیا، اپنے سب خداؤں کو یہ ملیاں میٹ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا، پھر ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دھمکی یاد آ گئی۔ اب سب دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بڑے بت نے توڑا ہوگا، کیونکہ ہتھوڑا تو اس کے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، جبکہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تو پھر ہمارا خدا کیسے بن گیا؟ افسوس ہے تم پر کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ سب لوگ ان کی باتیں سن کر لاجواب ہو گئے، مگر پھر بھی ہر دھرم اپنی اسی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ کچھ سرکاری کارندوں نے جا کر نمرود کو بھی شکایت کر دی کہ ابراہیم نے ہمارے تمام خداؤں کا پھرکس نکال دیا ہے۔ یہ سن کر نمرود کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ کل کو تو یہ میری بادشاہی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں تشریف لائے تو نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ تو نے کوئی نیا خدا بنا لیا ہے، بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اللہ ہے۔ نمرود نے پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلوا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب نمرود صاحب بغلیں جھانکنے لگے، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو مخاطب کر کے کہا، ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو توڑ کر بہت بڑا جرم کیا ہے، بتاؤ اس جرم کی اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ سب نے مشورہ کر کے کہا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ پوری قوم اس سے عبرت حاصل کرے۔ نمرود نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ وہ اتنی بڑی آگ جلائیں کہ نہ آج سے پہلے کسی نے جلائی ہو اور نہ ہی آئندہ کوئی جلا پائے۔ چنانچہ بہت بڑے پیمانے پر آگ جلانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دائرے کی شکل میں میلوں لمبی گہری خندق کھودی گئی، پھر پوری قوم مل کر ایک عرصے تک اس میں لکڑیاں بھرتی رہی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو وہ منت مانتی تھی کہ اگر وہ شفا یاب ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھا صدقہ کرے گی۔ جب یہ خندق لکڑیوں سے بھر گئی تو پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ یہ آگ تقریباً 40 دن بھڑکتی رہی۔ اس کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ اس جیسی آگ آج تک نہیں دیکھی گئی۔ اس کی تپش اتنی سخت تھی کہ 10-15 میٹر دور کھڑے آدمی کو بھی جلا سکتی تھی۔ اسی لیے اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیسے ڈالا جائے، کیونکہ آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اس مسئلے کا حل نمرود کے ایک ہیزن نامی انجینئر نے یہ نکالا کہ ایک ایسی منجنیق تیار کی جائے جو ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دور سے آگ میں پھینک دے۔ چنانچہ اس نے منجنیق تیار کر کے دے دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی منجنیق تھی جو ہیزن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایجاد کی تھی، مگر اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ہیزن کو زندہ زمین میں دھنسا دیا تھا۔ ادھر آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ تقریباً 40 دن کے بعد یہ آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیر و عافیت خندق سے باہر تشریف لے آئے۔
بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جیسے مزے کی زندگی میں نے ان 40 دنوں میں گزاری تھی ویسی پھر کبھی نصیب نہ ہوئی۔ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ اپنے قوم کو دعوت دی، لیکن وہ اب راہ راست پر نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے پاس جا کر اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت نے کہا، اے ابراہیم، میں تجھے بھی قتل کر دوں گا اور تیرے خدا کو بھی۔ جاؤ، جا کر اپنے خدا سے کہو کہ وہ بھی اپنا لشکر لے کر آ جائے، اور میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون سب سے بڑا خدا ہے۔ نمرود کی یہ گستاخی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی انتہائی کمزور ترین مخلوق میں سے ایک مچھر کو نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مچھر نمرود کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں جا گھسا اور اندر جا کر اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اب نمرود کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ مچھر جب اس کو ڈنگ مارتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی۔ اگر وہ اپنے سر کو زور زور سے جھٹکے دیتا یا سر پر تھپڑ مارتا تو اسے کچھ سکون ملتا۔ آخر کب تک تھپڑ مارتا رہتا؟ خود تھک گیا تو اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سر پر تھپڑ ماریں۔ تھپڑ مار مار کے ان کے ہاتھوں میں بھی درد ہونے لگا۔ انہوں نے تھپڑوں کے بجائے اب جوتے مارنے شروع کر دیے۔ جوتے کھا کے نمرود کو بہت مزہ آنے لگا۔ اب تو اس نے اپنے تمام خادموں سے دوسرے کام چھڑوا کے سب کی ڈیوٹی باری باری جوتے مارنے پر لگا دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ جوتے مروا مروا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔